بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو میریکل اسٹوری میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سسٹر کو ان کی پسندیدہ چیزوں سے کتنا زیادہ آزمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ان کی آگے کی میریکل اسٹوری ذکر کروں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو درود پاک پڑھنے کی کس طرح سے توفیق دی اور کس طرح سے درود پاک نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ میں آپ لوگ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ درود پاک سے بہترین اور افضل کوئی عمل اس دنیا میں موجود ہے۔ درود پاک ایک واحد عمل ہے جو زندگیوں میں تبدیلی لے کر آتا ہے، انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، انسان کے اپنے اندر مزید تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ ذکر کرتی ہوں کہ اپنے زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں، لازمی، چاہے آپ ایک تسبیح درود پاک کی ورد کریں لیکن لازمی کریں۔ اب میں آپ لوگ کے ساتھ آگے کی ان سسٹر کی درود پاک کی جو میریکل اسٹوری ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ دن رات روتے روتے جب میری حالت بالکل خراب ہو گئی تھی، تب میں ایک دن یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اچانک سے دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے درود ابراہیم کی ویڈیو آتی ہے اور میں وہ ویڈیو سننے لگی۔ اس میں درود شریف کی فضیلت بھی بتائی تھی جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا، اور میں اس کو ڈیلی 100 ٹائم پڑھنے لگی درود پاک کو، یعنی کہ نماز والا درود شریف درود ابراہیم کو۔ پڑھتے پڑھتے کچھ وقت بیت گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے جیسے گنہگار کو اپنے قریب کر لیا اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، الحمدللہ درود پاک کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے 5 وقتہ نمازی بنا دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سب کو بتایا کہ میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھتی تھی، بس وہاں میں اللہ کا رحم اور کرم تھا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے 5 وقتہ نمازی بنا دیا۔ کچھ مزید عرصے بعد میں درود ابراہیم کی تسبیح 200 مرتبہ پڑھنے لگی، جہاں میں پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی اور مجھے ہدایت ملی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، 5 وقتہ نمازی بنایا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، الحمدللہ جب میں نے ان ساری چیزوں کو پڑھنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے میں اپنی لائف میں نارمل ہونے لگی۔ میری اذیتیں بہت زیادہ کم ہو گئیں۔ درود شریف کی برکت سے الحمدللہ میری زندگی میں بدلاؤ آنے لگا اور مجھے محسوس ہونے لگا، مجھے ذہنی سکون ملا، میرے دل کو سکون ملا، الحمدللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، درود پاک کی برکت سے الحمدللہ میرے گھر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میری بھابھی کو ہم سب نے جو تھا وہ گھر سے الگ کر دیا اور ہمارے گھر میں سکون آنے لگا، ہماری زندگی سکون سے کٹنے لگی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ درود پاک پڑھنے سے صرف مجھے ہی فیض مل رہا تھا اور مجھے ہی فائدہ ہو رہا تھا، بلکہ میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے تھے ان سب کو بھی درود پاک کی فیض اور برکتیں مل رہی تھی، کیونکہ الحمدللہ جب سے میں درود پاک پڑھ رہی تھی میں دیکھ رہی تھی کہ میرے گھر کے حالات تو بدلے، یہاں تک کہ میرے گھر کے لوگوں کو بھی الحمدللہ ہدایت ملنے لگی، سب لوگ نماز اور قرآن پاک پڑھنے لگے ڈیلی بیسس پر، الحمدللہ، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، درود پاک کے صدقے سب لوگوں کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق مل گئی، الحمدللہ۔ درود سے ہوا یہ سب کچھ جو بھی میری زندگی میں ہو رہا تھا، اور سب بہت زیادہ خوش رہنے لگے آپس میں۔ اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ اللہ کا شکر تھا کہ میں نے ابو کو خواب میں بہت خوبصورت جگہ دیکھا۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے ابو کے چہرے سے اور ان کے جسم سے نور نکل رہا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ابو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، نماز اور قرآن پاک پڑھیں، مگر یہ سب ان کے سامنے نہیں ہو سکا۔ یہ ان کے جانے سے ہوا، ان کی دعاؤں سے، اور مجھے درود ملا۔ میرے اور میرے گھر کے حالات آخر سنور گئے، سب کچھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہوا، الحمدللہ۔ جب سے میں نے درود پڑھنا شروع کیا مجھے بہت پیارے پیارے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دیکھا، ایک بار ہرا گنبد دیکھا مدینے سے میں، اور میں درود شریف پڑھ رہی ہوں روضہ مبارک کو دیکھ کر۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود پڑھ رہی ہوں، کبھی دیکھتا کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہوں، کہ کبھی دکھتا کہ روضہ مبارک جہاں ہے
وہ کھلا ہوا ہے اور میں اس کے اندر گئی اور نبی پاک کی قبر پر درود پاک پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت حسین مجھے دکھائی دیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ سب درود ابراہیم لازمی جو ہے وہ پڑھ لیجئے۔ آگے مزید کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے اترتے ہوئے حضرت امام مہدی اتر کے آ رہے ہیں اور وہ میرے سامنے رک گئے، مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے، اور سب سے پیاری بات مصطفیٰ، کیا انہوں نے مجھے اپنے موسیٰ علیہ السلام کی چابی دکھائی اور فرشتے بھی دکھائے دیے جو مجھے تالیاں اور مبارکباد دے کر گئے، اور یہ سب میری ان دعاؤں کا نتیجہ تھا جو میں رو رو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتی تھی۔ میں اللہ سے رو رو کر کہتی تھی کہ اللہ مجھے پیار نہیں کرتے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ درود دے کر اس نے بتایا کہ وہ مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے گھر کی اور میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا درود پاک کے پڑھنے سے۔ مجھے آج یہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ میں اللہ سے ایک وقت پر کہتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، اور آج میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ عظیم ہے اور کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ درود پاک سے اتنی محبت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آج میں الحمدللہ 1000 مرتبہ درود ابراہیم کا ورد کرتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحم و کرم سے میرے گھر میں تعلیم بھی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا، بہت زیادہ خوبصورت زندگی ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ بس یہی کہنا ہے کہ کتنا دکھ تکلیف ہو زندگی میں، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاک ذات سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبھی نہیں چھوڑیں اور نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کبھی شکایت کریں۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے ہمیں خوش رکھنے کا، جہنم سے بچانے کا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اسے درود شریف پڑھنے کی توفیق دے کر میری دنیا اور آخرت خوبصورت کر دی، حالات خوبصورت کر دیے۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں اور درود پاک کو اتنا زیادہ کس کے پکڑ لیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں مگر درود پڑھنا نہ چھوڑیں۔ وہ تو ہے سب ہمارے پاس، دنیا کی سب سے بڑی دولت کا وہ خزانہ ہے، بلکہ آج مجھے درود سے اتنی محبت ہے کہ میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ لے لیں لیکن درود پاک پڑھنے کی توفیق کبھی مجھ سے نہیں چھینے۔ آمین ثم آمین۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے دنیاوی کوئی بھی چیز لے لی آج، تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس مجھ سے کبھی بھی درود شریف کو دور نہیں کریں۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ میں صرف درود شریف کو پڑھتی ہی نہیں ہوں بلکہ درود شریف کو سنتی بھی ہوں اور درود شریف کو لکھتی بھی ہوں، اور آپ کی ساری ویڈیوز میں دیکھتی ہوں۔ میرا یہ سب شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی اگر میری وجہ سے درود پاک پڑھے گا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین کرے گا اور مایوس نہیں ہوگا، تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ آپ لوگ کبھی بھی درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑیں، میری آپ سب سے یہ بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ تمام نعمتوں کا آخری حل ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بھی چاہتے ہیں تو درود پاک کو کس کے پکڑ لیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ، بہت زیادہ خوبصورت انڈسکرائبیبل ورڈس ہیں اس اسٹوری کے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس اسٹوری کے بارے میں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ بہت خوبصورت، بہت عمدہ اسٹوری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سسٹر کو بہت زیادہ بہترین اجر عطا فرمائیں۔ درود پاک ایک واحد ایسا ذکر ہے جو صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا کی اور آخرت کے تمام راز جو ہے وہ انسان پر کھول دیتا ہے۔ معجزات ہوتے ہیں، زیارتیں نصیب ہوتی ہیں ان ہستیوں کی جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن درود پاک سے عشق ہونا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت کی بات ہے۔ اور جن کو یہ عشق ہو جاتا ہے، جو عشق حقیقی تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ والی جو حسین معجزات ہیں وہ سب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ان سسٹر کی زندگی میں ہوا۔ آپ ان کے الفاظ دیکھیں کہ یہ کہتی ہیں کہ سب کچھ مجھ سے چھن جائے
لیکن درود پاک جو ہے وہ مجھ سے کسی بھی قیمت پر دور نہ ہو، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کی محبت کا لیول اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لیول اتنا ہائی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں معجزات نہیں کریں یا ان کے زبان سے نکلی ہوئی دعا کو جو ہے وہ قبول نہیں فرمائیں؟ کیونکہ درود پاک ایک واحد ذکر ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس سے دعائیں جو ہیں وہ فوراً قبول اور مقبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے بہت زیادہ کم لوگ ہیں۔ میں اکثر جن کی بھی میریکل اسٹوریز ذکر کرتی ہوں، اس میں بہت سارے لوگوں میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جو عشق حقیقی ہوتا ہے، یا جن کا میں کہوں کہ قرب کا لیول ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کی سٹوری ذکر کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنا دنیا کا سب سے بڑا مشن میں سمجھتی ہوں کہ یہی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کے دل سے ہر دعا، ہر شکوہ، سب چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل میں پھر ایک ہی چاہت رہتی ہے کہ سب کچھ چھن جائے، مگر مجھ سے کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت دور نہیں ہو۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 100 ٹائم درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی آپ کو توفیق ملے اتنا پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، لیکن لازمی اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان سسٹر کے لیے بہت بہت ساری دعائیں کریں، کیونکہ اتنے خوبصورت سفر درود پاک کا، اتنا مبارک سفر ہے ان سسٹر کا، اور یہ سسٹر بھی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کریں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔